العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بسم اللہ شریف کے حوالے سے میں نے گزشتہ کئی دروس میں ذکر کیا۔ اب انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی وہ الرحمن اور الرحیم ان دو الفاظ پہ ہوگی، اور اس میں بڑی وسعت ہے۔ جیسی اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو یہ جو دو نام ہیں الرحمن اور الرحیم، ان ناموں کی وضاحت اس میں بھی بڑی وسعت ہے۔ یہ دونوں نام الرحمن بھی اور الرحیم بھی یہ اسم مبالغہ کے صیغے پر ہیں، اور یہ رحمہ سے مشتق ہیں۔ دونوں ہی نام الرحمن بھی اور الرحیم بھی ان کا مادہ اصلی وہ ہے را، حا اور میم۔ رحمہ سے یہ دونوں لفظ بنے ہیں۔ رحمان بھی رحمہ سے بنا اور رحیم بھی یہ لفظ رحمہ سے بنا ہے۔ بظاہر معنی وہ ایک ہی جیسے ہے۔ الرحمن کا معنی کرتے ہیں بڑی رحمت فرمانے والا، بڑا مہربان، اور الرحیم کا معنی بھی کرتے ہیں نہایت رحم فرمانے والا۔ لیکن یہ نام ایک نہیں، یہ اللہ رب العزت کے دو نام ہیں، ایک الرحمن اور ایک الرحیم۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ اسمانی بنیا للمبالغہ من رحمہ کل غضبان من غضبہ والعلیم من علمہ، کہ یہ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں نام مبالغہ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس میں مبالغہ کا معنی ہے، صرف معنی یہ نہیں کہ رحمت فرمانے والا، اس میں مبالغے کا معنی ہے بہت ہی زیادہ رحمت فرمانے والا۔ اور یہ دونوں رحمہ سے مشتق ہیں۔ یہ ایسے ہے کہ جس طرح غضبان کا لفظ وہ غاضبہ سے مشتق ہے، اسی طرح یہ رحمہ سے رحمان کا لفظ مشتق ہے۔ اور علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ جس طرح علیم عالمہ سے مشتق ہے، اسی طرح رحمہ سے رحیم یہ مشتق ہے۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ رب العزت کے بے شمار صفاتی نام ہیں، ذاتی نام ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ صفاتی نام بے شمار ہیں، ان ناموں میں سے یہ دو نام بھی صفاتی ہیں، الرحمن بھی اور الرحیم بھی۔ لیکن الرحمن جو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ باقی سارے صفاتی ناموں میں سے یہ ایک ایسا اسم ہے، صفاتی نام ہے
کہ جو علم کے مرتبہ میں ہے، علم کے درجہ میں ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یہ خاص ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا رحمان کا، جیسے اللہ کا ذاتی نام وہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جب بھی اللہ کہیں گے اس سے مراد وہی ذات واجب الوجود ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام الرحمن یہ بھی علم کے درجہ میں ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مختص ہے، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا الرحمن کا۔ اور یہ اللہ رب العزت کے نام کا یہ گویا کہ مترادف لفظ ہے، اس معنی میں نہیں کہ اللہ رب العزت کا نام ذاتی وہ اللہ ہے، اسی طرح یہ بھی ذاتی نام رحمان ہے، بلکہ مترادف اس معنی میں کہ یہ جس طرح اللہ رب العزت کا ذاتی نام وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح یہ صفاتی نام اللہ رب العزت کا الرحمن یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے پیارے محبوب آپ یہ فرما دو کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے ذاتی نام کی جگہ متبادل جو نام بتایا وہ رحمان کا بتایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذاتی نام اللہ کا جو قائم مقام ایک اور نام بتایا متبادل وہ رحمان کا نام بتایا، فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ پھر اس کے بعد آگے یہ فرما دیا اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جس نام سے بھی تم پکارو اللہ رب العزت کے سارے نام وہ خوبصورت ہیں، حسین ہیں۔ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 17 مرتبہ یہ لفظ الرحمن کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ اپنے اس صفاتی نام کو اللہ رب العزت نے 17 کے قریب مرتبہ سورہ مریم ہی کے اندر صرف اس کو ذکر کر دیا، اور اللہ رب العزت نے یہ جو الرحمن کا لفظ بار بار ذکر کیا سورہ مریم میں، یہ اللہ رب العزت کی الوہیت، اس کے خالق ہونے اور اس کے رب ہونے کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین ہے، اللہ وہ ساری کائنات کا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے رحمان کا لفظ استعمال کر کے اپنے الہ ہونے کا ذکر کیا، اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا، اپنے رب ہونے کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت سورہ مریم کے اندر یہ فرماتا ہے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے دعویٰ کر دیا اولاد کا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنا ذاتی نام لینے کی بجائے یہ صفاتی نام ذکر کر کے فرمایا کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ اولاد بنائے اپنے لیے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنا ذاتی نام لینے کی بجائے رحمان کا ذکر کیا۔ پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ اللہ رحمان کی بارگاہ میں عبد کی حیثیت سے حاضر ہوگا۔
رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. آت الرحمن، اللہ رب العزت نے یہاں پر رحمان اپنا ذاتی نام نہیں بلکہ صفاتی نام لیے. ذاتی نام کی جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنے اس صفاتی نام کا ذکر کیا، رحمان. سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، ان ربکم الرحمن، کہ بے شک تمہارا رب رحمان ہے. فاتبعونی واطیعوا امری، تم میری اتباع کرو اور میرا حکم مانو. ایسی سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا جو اس کی شان کے لائق ہے. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان اس کے بارے کسی خبر والے سے تو پوچھ لے. رحمان کے بارے کسی خبر والے سے پوچھ لے. اور جب ان کو کہا جاتا ہے تم سجدہ کرو رحمان کو، تو وہ کہتے ہیں رحمان کے. اللہ رب العزت اپنے اس صفاتی نام کا ذکر قرآن مجید میں بار بار کرتا ہے. سورہ زخرف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے 25ویں پارہ میں کہ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود بنائے ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے. مطلب یہ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اپنے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنایا. اللہ رب العزت کے صفاتی نام بے شمار ہیں، لیکن یہ رحمان کا جو یہ صفاتی نام ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے کئی صفاتی نام ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ خاص نہیں، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت سمیع بھی ہے اور اللہ رب العزت بصیر بھی ہے. سمیع کہتے ہیں سننے والا اور بصیر کہتے ہیں دیکھنے والا. اللہ رب العزت کے یہ بھی صفاتی نام ہیں، لیکن جس طرح یہ سمیع اور بصیر اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. سورہ النساء کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ وہ سمیع ہے بصیر ہے. بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. اور سورہ دہر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع بنا دیا، بصیر بنا دیا. اللہ رب العزت بھی سمیع اور انسان بھی سمیع، اللہ رب العزت بھی بصیر اور انسان بھی بصیر. یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں سمیع اور بصیر. لیکن اللہ رب العزت نے یہ الفاظ اوروں کے لیے بھی استعمال کیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کے صفاتی نام ایسے ہیں کئی کہ جو اوروں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. شہید کا لفظ اللہ رب العزت نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا. سورہ یونس میں ہے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ رب العزت کافی ہے گواہی دینے والا. کفا باللہ شہیدا، اللہ رب العزت شہید یعنی گواہی دینے والا کافی ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے دوسرے پارہ کے اندر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ یہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہے. اور اسی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ یہ رسول تمہارے اوپر یہ گواہ ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کہ اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سورۃ النساء کے اندر یہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا کہ کیسے ہوگا وہ منظر کہ جب ہم ہر امت سے شہید گواہ لائیں گے، ہر امت سے، اور اے پیارے محبوب ہم آپ کو ان سب کے اوپر گواہی دینے والا بنا کر وہ لائیں گے کہ آپ سب کے لیے گواہی دیں گے۔ تو یہ شہید کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا۔ رؤوف اور الرحیم یہ بھی اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر یہ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ لوگوں پر بڑا رؤوف ہے، مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ اور یہی الفاظ، یہی دو نام اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیے۔ سورہ توبہ کی آخری رکوع کے اندر فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ وہ ایمان والوں پر بڑے ہی مہربان ہیں، اللہ کے رسول، اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ تو رؤوف اور رحیم یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، لیکن ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر استعمال کیا گیا۔ اللہ رب العزت جس طرح رحمان ہے اسی طرح اللہ رب العزت رحیم بھی ہے، لیکن رحمان کا لفظ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جبکہ الرحیم کا لفظ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے لیے قرآن مجید میں کئی مقام پہ الرحیم کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ بڑی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ کہ ایمان والے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو الرحیم کا لفظ جو ہے یہ الرحمن کے مقابلے میں عام ہے، اس کا استعمال اللہ رب العزت کے علاوہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ استعمال کرنا جائز ہے۔ الرحمن اور الرحیم اگرچہ مادے کے لحاظ سے اور اصل کے اعتبار سے یہ دونوں لفظ وہ ایک ہیں، لفظوں میں تو فرق ہے، الرحمن یہ صیغہ اور ہے، الرحیم یہ انداز یہ صیغہ اور ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ دونوں ہی ایک ہیں کہ الرحمن بھی رحمہ سے اور الرحیم بھی رحمہ سے مشتق ہے، لیکن معنوی طور پر ان کا جو اطلاق ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ الرحمن اس کا معنی بھی بظاہر یہ ہے کہ بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، اور الرحیم کا معنی بھی یہ ہے بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، لیکن ان میں معنوی اطلاق اس میں فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ الرحمن جو ہے
یہ لفظ، یہ نام اللہ رب العزت کی رحمت کا صفاتی ظہور ہے۔ صفت اللہ پاک کی یہ جو صفت ہے نا، رحمت والی صفت، یہ اس رحمت والی صفت کو یہ ظاہر کر رہے نام الرحمن اور الرحیم۔ یہ اللہ رب العزت کی یہ جو صفت ہے رحمت والی، اس صفت کے صفت ہونے کو ظاہر نہیں کر رہا صرف، بلکہ اس کے رحمت کے فعل کو ظاہر کر رہے کہ اللہ پاک یہ جو رحمت کرتا ہے، اس رحمت کے کرنے کو یہ لفظ ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات خود وہ رحمت والی ذات ہے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ ذات رحمت والی ہے، بلکہ اس کا ہر کام جو ہے اس میں بھی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت صرف یہ نہیں کہ خود وہ سراسر رحمت ہی رحمت ہے، لیکن اس کا جو کام ہے اس میں رحمت کی جھلک نظر نہ آتی ہو، بلکہ اللہ رب العزت کا جو بھی کام ہے، ہر کام وہ بھی رحمت والے۔ اللہ رب العزت سے وہ رحمت آگے اس کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت، وہ خود رحمت والا، ایک ہے صفت کا پایا جانا۔ مثلا لفظ ہم بولتے ہیں عطشان، عطشان کہتے ہیں بڑے پیاسے کو، بہت زیادہ پیاسا تو جو جس وقت پیاس ہے اور پیاس کی حالت کو ظاہر کرنا ہو کہ اب اس وقت یہ اس صفت کے ساتھ متصف ہے، اور یہ بندہ اس کو اب پیاس لگی ہوئی ہے اور اس وقت یہ پیاس والا ہے، تو لفظ عطشان کا بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عطشان یہ پیاس ہے، پیاس ہے عطشان۔ تو عطشان کا معنی یہ ہے پیاسا، اور یہ لفظ عطشان کا یہ کسی شخص کی پیاس کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ اب اس وقت جس کے لیے یہ لفظ بولا جا رہا ہے عطشان کا، وہ پیاس کی حالت میں ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ پیاس ہے۔ عطشان کا لفظ یہ عربی کے اندر فعلان کا جو لفظ ہے، یہ جو وزن ہے فعلان، عطشان، حیران، غضبان، رحمان، یہ سارے وزن ایک ہی آ رہے ہیں۔ یہ فعلان کا جو وزن ہے عام طور پر ایسی صفتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو محض حالت کی حیثیت سے کسی ذات میں موجود ہو، کہ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے۔ تو اب عطشان کا لفظ میں نے ذکر کیا، عطشان کہتے ہیں پیاسے کو، یعنی یہ عطشان کا لفظ یہ حالت بتا رہا ہے کہ یہ جو جس کو کہا جا رہا ہے عطشان، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ پیاس ہے۔ تو پیاس کی حالت یہ لفظ بتاتا ہے کہ پیاس کی حالت، اس کو ظاہر کرتا ہے یہ لفظ۔ اسی طرح سکران، اس کا معنی ہوتا ہے مست اور بے خود، نشے والا، سکران۔ اب یہ لفظ جو ہے سکران، یہ کسی کی مستی اور بے خودی کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ لفظ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس کے بارے کہا جا رہا ہے سکران، اس کی حالت یہ ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مست اور بے خود ہے، وہ نشے والا ہے۔ اسی طرح غضبان، غضب والا۔ تو غضبان کا لفظ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس کو غضبان کہا جا رہا ہے وہ اب اس حالت میں ہے کہ اسے غیظ و غضب ہے، اسے غصہ ہے، وہ غصے کی حالت میں ہے، تو اس کو غضبان کہتے ہیں۔
حیران کہتے ہیں کہ کوئی پریشان ہو تو کسی کی پریشانی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں کہ اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بندہ جس کو کہا جا رہا ہے حیران، وہ بندہ ابھی اس وقت پریشان ہے اور حیران ہے۔ یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ وہ بندہ اس ذات کے ساتھ اب اس کیفیت میں ہے کہ اس میں یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک نام یہ ہے رحمان، تو یہ رحمان کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اس ذات کے اندر یہ رحمت کی جو صفت ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ آگے وہ رحمت کر رہا ہے نہیں کر رہا وہ الگ بات ہے، خود اللہ رب العزت کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حالت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ رب العزت وہ رحمت والا ہے، رحمت ہی رحمت اس کی ذات میں ہے۔ اور الرحیم کا لفظ یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور یہ صرف رحمت کی حالت کو یہ لفظ بتاتا نہیں بلکہ یہ بھی بتاتا ہے لفظ کہ اللہ رب العزت سے رحمت کے فعل کا صدور بھی ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے رحمت کا فعل جو ہے وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے ایسا کام وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جس کام کے اندر رحمت ہے۔ جیسے کہتے ہیں علیم، علیم کہا جاتا ہے کہ جو علم اور حکمت کا ظہور جس سے ہو رہا ہو، جو اپنا علم ظاہر کر رہا ہو اور حکمت اور دانائی کو ظاہر کر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں علیم۔ ایسے ہی حکیم کہتے ہیں کہ جس کے ہر کام سے حکمت اور دانائی ظاہر ہو رہی ہو۔ عظیم کہتے ہیں کہ جس سے کسی کی عظمت اور بزرگی ظاہر ہو رہی ہو۔ تو رحیم کہتے ہیں کہ جس سے رحمت کا صدور ہو رہا ہو، رحمت کا کوئی کام ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں رحیم۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں کا ذکر کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر۔ الرحمن بھی فرمایا کہ اللہ رحمان ہے، اور رحیم کا ذکر بھی کیا کہ اللہ رحیم ہے۔ رحمان ہونے کا ذکر کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا تاکہ رحمان ہونے سے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ ذات ایسی ہے کہ جو رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت اس کا ذکر یہ سورہ انعام میں یوں فرماتے ہیں کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تیرا رب جو ہے وہ غنی ہے اور رحمت والے، رحمت والے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت کو یہاں پہ بیان کیا کہ میں رحمت والا ہوں۔ یہ رحمان ہونے کی یہ چیز یہاں بتائی جا رہی ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ کے اندر، وہ رحمت والے۔ اور اللہ رب العزت نے جب الرحیم فرمایا تو الرحیم میں رحیمیت کا ذکر کر دیا، اور رحیمیت کے ذکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہر کام جو ہے، اللہ رب العزت کے ہر کام کے اندر شروع سے لے کر آخر تک رحمت ہی رحمت ہے۔ رحمان ہونے سے یہ پتہ چلتا ہے رحمان کے ذکر سے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جس ذات میں رحمت ہی رحمت ہے، اور الرحیم کے ذکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جس کا ہر کام جو ہے اس کے اندر بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر یوں ذکر فرمایا، اللہ رب العزت نے گویا کہ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، کہ یہ لوگ جو ہیں ان قریب ان پر اللہ رحمت کرے گا، رحمت کرے گا۔ یعنی صفت جو ہے کسی ذات کے اندر وہ صفت تو ہمیشہ رہتی ہے، جب تک وہ ذات ہے اس میں وہ صفت بھی ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے
کہ کوئی وہ کام کر بھی رہا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں رحمت فرمانے والا ہوں, میں رحمت کرتا بھی ہوں. صرف یہ نہیں کہ میں خود ہی سراسر رحمت ہوں, بلکہ میں جو کام کرتا ہوں وہ کام بھی رحمت والا ہوتا ہے. میں بھی رحمت والا اور میرا ہر کام بھی رحمت والا. تو فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ, یہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ رحمت کرے گا. یعنی اللہ رب العزت ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا, ان کے ساتھ ایسا کام کرے گا کہ جس کام کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ وہ غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اسی طرح الرحمن اور الرحیم, ان دونوں میں معنوی طور پر ایک فرق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ الرحمن کے اندر رحمت کے عموم کا بیان ہے, رحمت کا عموم, عام رحمت, اور الرحیم کے اندر اللہ رب العزت کی خاص رحمت کا ذکر ہے. الرحمن کا معنی یہ ہے وہ جو نہایت رحم فرمانے والا ہے, اور وہ ایسی رحمت فرمانے والا ہے کہ جس کی رحمت میں عموم ہے, کہ وہ رحمت عام ہے. عام کس اعتبار سے؟ کمیت کے اعتبار سے, مقدار کے اعتبار سے, کہ جن پر رحمت فرما رہا ہے, جن پر رحمت کر رہا ہے وہ بے شمار ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اللہ رب العزت کی رحمت وہ ہر چیز پر ہے, اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز پر ہے. یہ پرندے, جانور, ان کے اوپر بھی اللہ پاک کی رحمت ہے, ان کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے نواز رہا ہے. اللہ رب العزت ہر انسان پر بھی رحمت فرما رہا ہے, کوئی چھوٹا ہے یا بڑا, سب کو اللہ پاک اپنی رحمت سے نواز رہا ہے. اللہ رب العزت مومن اور کافر ہر کسی کو اپنی رحمت سے نواز رہا ہے. جب وہ رب العالمین ہے, سب کو پیدا بھی کرتا ہے اور سب کا وہ خالق ہے اور سب کو وہ پالتا بھی ہے, رزق بھی سب کو دے رہا ہے, تو پھر اللہ پاک کی یہ رحمت کی وسعت ہے اور اس میں عموم پایا جا رہا ہے. تو الرحمن جب اللہ رب العزت نے فرمایا تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر کر دیا کہ میں جو رحمت کر رہا ہوں اس رحمت کے اندر عموم ہے, میں اپنی عام رحمت کر رہا ہوں, میری رحمت عام ہے. کس اعتبار سے عموم رحمت؟ وہ کس اعتبار سے؟ کمیت کے اعتبار سے, تعداد کے لحاظ سے, کہ مرحومین جو ہیں جن پر رحمت کی جا رہی ہے ان کی تعداد بڑی ہے, بے شمار. جو بھی ہیں سب کے اوپر جب اللہ پاک رحمت کی, تو جب ہر ایک کے اوپر رحمت ہو رہی ہے تو پھر یہ رحمت میں عموم پایا گیا. الرحمن کا جو لفظ ہے اس کے اندر جو معنی ہے وہ معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اس میں عموم ہے, عام رحمت ہے. یہ الرحمن کا لفظ بتاتا ہے. معنوی طور پر یہ فرق ہے الرحیم اور الرحمن میں, کہ الرحمن کا لفظ یہ بتاتا ہے, الرحمن کہ اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ عام ہے, سب کے لیے, کوئی مانے یا نہ مانے, اللہ پاک کی رحمت ہر کسی کو ملتی ہے, کوئی اطاعت کرے نہ کرے, اللہ رب العزت سب کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. کوئی اللہ رب العزت سے رحمت طلب کرے یا رحمت طلب نہ کرے, اللہ رب العزت سب کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے. کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کرے یا نہ کرے, اللہ رب العزت سب کی حاجتیں پوری کر دیتے. اللہ رب العزت اللہ رب العزت کا کوئی اپنے آپ کو بندہ تصور کرے یا نہ کرے, کوئی اپنے آپ کو رب کا بندہ جانے یا نہ جانے, کوئی رب کی بندگی کرے یا نہ کرے, کوئی رب کی اطاعت کرے نہ کرے, اللہ رب العزت سب کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے. کوئی کافر, کوئی مشرک, کوئی یہودی, کوئی عیسائی, کوئی ایماندار, وہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم نہیں رہتا.
الرحمن کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ میری رحمت کے اندر وسعت ہی وسعت ہے اور عموم ہی عموم ہے. اتنی میری رحمت عام ہے کہ وہ میری رحمت وہ ایماندار کو بھی پہنچ رہی ہے اور میری رحمت وہ کافر اور مشرک کو بھی پہنچ رہی ہے. میری رحمت چھوٹے کو بھی پہنچ رہی ہے اور میری رحمت بڑے کو بھی پہنچ رہی ہے. اور ہر وقت میری رحمت وہ ہر کسی پہ ہو رہی ہے. اور یہ دنیا کا سلسلہ کب سے چلے اور یہ کب تک رہے گا؟ اللہ رب العزت ہر وقت ہر کسی کو اپنی رحمت سے نواز رہے. یہ معنی الرحمن سے نکلتے ہے. رحمت کا عموم یہ الرحمن کا معنی ہے. اور الرحیم کا معنی کیا نکلتا ہے؟ الرحیم کا معنی یہ ہے کہ خاص رحمت، رحمت کا خصوصی رحمت. عمومی رحمت تو سب کے لیے ہے اور اس دنیا کے اندر عمومی رحمت ہے. دنیا کے اندر اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، سب کے لیے وہ رحمت ہے. لیکن دنیا میں اللہ رب العزت پیدا بھی سب کو فرما رہا ہے. دنیا میں اللہ پاک نعمتوں سے بھی وہ سب کو نواز رہا ہے. اور اتنی نعمتیں کہ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے. یہ سب کو کہا جا رہا ہے، مشرکوں کو، کافروں کو، ایمانداروں کو، سب کو فرمایا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت کی رحمت عام ہے اس دنیا میں سب کے لیے. لیکن الرحیم کا جو لفظ ہے، الرحیم کا لفظ وہ سب کے لیے رحمت نہیں، یہ خاص رحمت کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں کہ جس کی رحمت اس دنیا میں سب کے لیے عام ہے اور جس کی رحمت آخرت میں ایمان والوں کے لیے خاص ہے. ایمان والوں کے لیے خاص رحمت ہے. وہ جو خاص رحمت والا ہے نا اللہ، اور وہ جو عام رحمت والا ہے اللہ، میں اس کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بظاہر دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے کہ الرحمن کا بھی معنی وہی، الرحیم کا معنی بھی وہی، تو ایک ہی لفظ کو دو بار ذکر کیوں کر دیا گیا؟ لیکن اس میں فرق ہے. فرمایا کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. الرحمن اللہ رب العزت کا یہ جو نام ہے، اس سے اللہ پاک کی رحمت کی عمومیت اس کی جھلک نظر آتی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا. رحمان نے عرش پر استوا فرمایا. یہاں پہ اللہ رب العزت نے الرحمن کا لفظ استعمال کیا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ. تو اس لفظ سے، الرحمن کے لفظ سے عموم رحمت کا عام ہونا وہ کیسے نظر آ رہا ہے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جس طرح یہ عرش جو ہے، عرش یہ ساری کائنات کے اوپر یہ عرش جو ہے سایہ فگن ہے اور سب سے بلند ہے. اللہ رب العزت کا عرش جس طرح ساری کائنات کے اوپر سایہ فگن ہے، اسی طرح فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العزت کی رحمت بھی وہ ساری کائنات کے اوپر سایہ فگن ہے، سب کے اوپر. تو الرحمن علی العرش استویٰ، جب اللہ پاک نے اپنے عرش کا ذکر کیا تو وہاں پہ الرحمن کا اللہ پاک نے اپنا یہ صفاتی نام ذکر کیا. اس میں اشارہ یہ کیا کہ دیکھو جس طرح میرا عرش جو ہے وہ ساری کائنات کے اوپر ہے، ایسے ہی میری رحمت جو ہے، الرحمن کا لفظ بتاتا ہے کہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے
وہ رحمت بھی سب کے لیے عام ہے کہ کافر، مشرک، ایماندار سب کو اللہ پاک کی رحمت وہ حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن یہ رحمان کا لفظ وہ تو ہے بتا رہا کہ اللہ پاک کی رحمت عام ہے، سب کو رحمت ملتی ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ ایمان لانے کے بعد پھر نیک عمل بھی کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اور وہ بندے صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں اللہ پاک کی، اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اگر اللہ رب العزت کی رحمت وہ سب کے لیے عام ہو اور ان کے لیے بھی اسی انداز میں ہی رحمت ہو جس طرح سب کے لیے ہے، تو پھر یہ تو نمایاں کوئی فرق نظر نہیں آتا، پھر تو سارے کافر اور ایمان والے وہ برابر ہو گئے۔ اب یہ جب کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جو ایماندار بھی ہیں، جو نیک عمل بھی کرتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی خاص رحمت بھی ان کو عطا کرے، خصوصی رحمت بھی عطا کرے۔ تو اللہ رب العزت خاص رحمت عطا کرنے کے لیے، اپنی خاص رحمت عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت کو بنایا ہے، قیامت کو بنایا ہے، جنت کو بنایا ہے۔ جنت کی نعمتیں اللہ پاک نے وہ تیار کی ہیں، کیوں؟ تاکہ میرے محبوب کے جو غلام ہیں اور میرے جو محبوب بندے ہیں اور میرے جو اطاعت کرنے والے بندے ہیں، جو ایماندار ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کو میں خاص رحمت سے بھی نواز دوں، تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رب کی رحمت تو بڑی عام ہے کہ سب کو ملا حصہ، لیکن وہ جو ایماندار ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی یاد میں ساری رات اور دن کو بسر کرتے ہیں، اللہ پاک کی خاص رحمت ان کو بھی عطا ہے، تو وہ ہم سے ممتاز ہو گئے۔ ان کو ایک نمایاں مقام نظر آ جائے عام لوگوں کو، دکھانے کے لیے کہ میں صرف یہ نہیں کہ تمہارے لیے ہی میں رحمت ہوں اور تم کو اپنی رحمت سے نوازتا ہوں، نہیں، ٹھیک ہے میں رحمت سب کو عطا کرتا ہوں، سب کو اپنی رحمت سے نوازتا ہوں، لیکن اگر چاہتے ہو کہ خاص میری رحمت تم کو مل جائے تو پھر تم میرے خاص بن جاؤ، تو میں اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دوں گا۔ تو یہ بتانے کے لیے اور یہ راستہ دکھانے کے لیے بندوں کو کہ دیکھو میری رحمت کتنی عام ہے، میں نے تو اپنے ماننے والوں کو بھی رحمت سے نوازا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی۔ اب اللہ پاک یہ بسم اللہ شریف کے اندر پیغام یہ دیتا ہے، پہلے الرحمن کہہ کے یہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں کتنی رحمت والا ہوں کہ تم سب کو میری رحمت مل رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک پھر الرحیم کا لفظ اس لیے استعمال فرماتا ہے کہ ان بندوں کو فرما رہا ہے، ساری بندوں کو بتا رہا ہے کہ لوگوں میری رحمت تو سب کو مل رہی ہے نا، سب کو میری رحمت پہنچ رہی ہے، لیکن میری خاص رحمت بھی ہے، وہ میری خاص رحمت بھی تم لے لو، حاصل کر لو، اور وہ میری رحمت خاص تم کو تب ملے گی کہ جب تم ایمان لاؤ گے، جب تم متقی بنو گے، جب تم میری اطاعت کرو گے، میری بندگی کرو گے، میری عبادت کرو گے، تو وہ خاص رحمت بھی تم کو ملے گی۔ اس لیے کہ میں صرف رحمان ہی نہیں ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں صرف الرحمان نہیں۔ اگر اللہ رب العزت صرف یہاں پہ فرما دیتا بسم اللہ الرحمن اور بات ختم ہوتی، تو پھر تو یہ بات تھی کہ کوئی کہنے والا کہتا رب کی رحمت عام ہے، سب کو مل رہی ہے، تو بس ہمیں مزید رحمت کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت الرحیم فرما کر یہ بندوں کو بتا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میری رحمت تو تم کو پہنچ رہی ہے، لیکن چاہتے ہو اور تمہیں یہ چاہیے کہ کوشش کرو
کہ میری خاص رحمت تم کو حاصل ہو. اگر تم میری خاص رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے یہ کام کر لو, تم کو میں اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دوں گا. اور وہ خاص رحمت آخرت میں اللہ رب العزت سب کو عطا فرمائے گا. آخرت میں اللہ رب العزت وہ سب کو عطا کرے گا. اور یہ اپنی شان رحیمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جب ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں یہ فرمایا کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے جب یہ اپنی رحیمیت کا ذکر کیا تو اس انداز میں ذکر کیا, فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایمان والوں پر وہ رحیم ہے. جب رحمان کا ذکر کیا تو اس میں چونکہ رحمت کا عموم تھا تو فرمایا الرحمن علی العرش استوى, عرش کا ذکر کیا. اور عرش جو ہے اس کے تحت یہ ساری کائنات ہے, تو رب نے وہاں پہ الرحمن کا ذکر کر دیا کہ میں قادر مطلق ہوں, میں قدرت والا ہوں, طاقت والا ہوں, ساری اختیارات میرے پاس ہیں. لیکن رب فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, کہ میں سب کا رب ہوں, سب کا خالق ہوں اور سب پہ قادر ہوں. اور قادر تو ہوں لیکن میری رحمت جو ہے وہ بھی سب کو عام ہے. الرحمن علی العرش استوى. جب رحمان کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کے عموم کا ذکر کیا اور اپنے رب ہونے کا اور خالق ہونے کا اور اپنے عرش کا ذکر کیا. اور جب اللہ پاک نے اپنے رحیم ہونے کا ذکر کیا تو رحیم ہونے کا جب ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے سب کا ذکر نہیں کیا, بلکہ فرمایا سورہ احزاب کے اندر وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایمان والوں پر رحیم ہے, ایمان والوں پر رحیم ہے. تو یہ آیت گویا کہ وضاحت کر رہی ہے اس معنی کی کہ جو میں نے یہ ذکر کیا الرحیم اور الرحمن کا, کہ لفظ تو اگرچہ یہ دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں اور اس میں یہ معنی ہے کہ بہت زیادہ رحمت فرمانے والا, لیکن رحمت کے عموم اور رحمت کے خصوص کا یہ فرق ہے الرحمن اور الرحیم میں, کہ الرحمن کے اندر رحمت کا عموم ہے, عمومیت پائی جاتی ہے, اور الرحیم کے اندر رحمت کی خصوصیت پائی جاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ جو ایمان والوں کا ذکر کیا اور ان پہ رحمت کا جب اللہ پاک نے ذکر کیا تو قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور وہ یعنی اللہ رب العزت ایمان والوں پر رحمت فرمانے والے, یعنی خصوصی رحمت فرمانے والے. کن پر؟ خاص لوگوں پر. جب بندے خاص ہیں تو ان پر رحمت بھی خاص ہی ہونی چاہیے نا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب عام کی بات تھی تو رحمت بھی عام, اور جب خاص کی بات ہوئی تو پھر رحمت جو ہے وہ بھی خاص ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, ایمان والوں پر وہ بڑا ہی رحمت فرمانے والے. اور یہ اللہ رب العزت نے یہ بالمؤمنین کا جو ذکر کیا ہے یہ کہاں پہ کیا؟ سورہ احزاب میں, کہ ایمان والوں پر بڑا ہی مہربان ہے, بڑی رحمت فرمانے والا ہے. یعنی خاص جو رحمتیں ہیں نا رب کی وہ ایمان والوں کو ملتی ہیں. عام رحمتیں سب کو ملتی ہیں لیکن خاص رحمتیں وہ ایمان والوں کو ملتی ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پہ کن چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو, بہت ذکر. تو مطلب کیا ہوا؟ وہ خاص جو رحمت ہے جو اللہ پاک وہ عطا فرماتا ہے وہ کن کو عطا کرتا ہے؟ جن کو اللہ پاک یہ پہلے حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو, بہت ذکر. تو جو بہت ذکر کرنے والے ہیں ان پہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ خاص ہے. پھر فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, تم اللہ کی صبح و شام پاکی بیان کرو. تو جو صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ رحمت کا عموم وہ نہیں ہے
کہ وہ عام رحمت کے اندر ہی بس ان کو شامل کیا ہو، نہیں، وہ عام رحمت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جب یہ خاص شے ان کے اندر پائی جائے گی، کیا کہ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، تو ان کے لیے پھر وہ خصوصی کوٹہ رحمت کا وہ اللہ پاک نے جو مقرر کیا ہے اس میں سے بھی اللہ پاک ان کو خصوصی کوٹہ وہ عطا کرے گا اور خاص رحمت سے نواز دے گا۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور اللہ کریم اس سے اگلی آیت میں یہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، کہ اللہ وہ ہے جو تمہارے اوپر اپنی رحمتیں اتار رہے، اور اللہ کے فرشتے بھی تمہارے اوپر رحمتیں اتار رہے ہیں۔ رحمتیں وہ فرشتے کیسے اتار رہے ہیں؟ یعنی وہ رحمت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ مولا جو ایمان والے تیرے بندے ہیں ان پر تو اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ جو رحمت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں فرشتے، یہ سب کے لیے نہیں کہ ہر کافر، ہر مشرک، ہر بندے کے لیے وہ دعائیں مانگ رہے ہوں کہ اے اللہ تو اپنی رحمت عطا کر دے سب کو۔ وہ جو عمومی رحمت ہے وہ تو سب کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے یہ اہتمام نہیں کہ جو ایمان والوں کے لیے رحمت کا خاص اہتمام ہے، کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پہلے حکم دیا کہ تم ذکر کرو اللہ کا، پھر فرمایا صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ وہ جو ایمان والے ہیں، وہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں کثرت کے ساتھ، وہ جو صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، کیا کہ اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت وہ خاص رحمتیں اتار رہے، آخرت میں تو ہوں گی، دنیا میں بھی خاص رحمتیں ایمان والوں کے لیے رب اتار رہے، اور صرف رب ہی نہیں اتار رہا بلکہ ساتھ ساتھ فرشتے جو ہیں وہ بھی خاص رحمت کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت کو کتنا پیار ہے ایمان والوں سے اور رب کا ذکر کرنے والوں سے اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں سے اللہ پاک کو کتنا پیار ہے۔ ویسے تو سب سے پیار ہے، پیار اس لیے کہ بنایا رب نے ہے نا، مخلوق رب کی ہے، رب نے بنایا ہے، پیار سب سے ہے، لیکن آگے بندے وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، تو وہ کام ایسا کر کے انہوں نے رب کو ناراض کر لیے۔ لیکن رب کو تو ان سے پیار ہے، اور اسی لیے یہ پیار ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو پھر بھی فرماتا ہے کہ توبہ کر لو۔ یہ محبت اور پیار ہے نا رب کا، پیار سب سے ہے، لیکن آگے بندے جب بندگی نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کرتے، تو پھر اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ناراض ہونے کے باوجود پھر بھی عام لوگوں کو اپنی رحمت عام سے نوازتا رہتا ہے۔ کیوں نوازتا رہتا ہے؟ تاکہ وہ گناہگار بندے، مشرک بندے، کافر بندے، نہ ماننے والے بھی میری رحمتیں وہ لے کر، میری رحمتیں حاصل کر کے کسی موقع پر ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بندے میری رحمتیں پا کے وہ میرے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت سب سے محبت کرتا ہے، سب سے پیار کرتا ہے، لیکن جو کوئی برا کام کرے تو اللہ رب العزت کو اس برے کام سے چونکہ پیار نہیں، اس لیے اللہ رب العزت کو وہ بندہ بھی پھر اچھا نہیں لگتا۔ جب وہ بندہ برا کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پھر دعوت دیتا ہے اس بندے کو جو برائی کر رہا ہوتا ہے کہ اس برائی کو چھوڑ دے، اس برائی کی وجہ سے مجھے تو اچھا نہیں لگتا، اس برائی کو تو چھوڑ دے تو مجھے تو اچھا لگے گا۔ تو جب بندہ کسی بھی لمحے کسی بھی برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ بندہ اسی لمحے وہ پیارا لگتا ہے، اللہ رب العزت کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بندہ جب گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں،
اتنا پیار ہے اللہ پاک کو اور اتنی محبت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ رب العزت ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. جو توبہ کر لیں, توبہ کرنے والوں کا اللہ پاک ذکر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جب بندے توبہ کرتے ہیں, پہلے برے تھے چونکہ وہ برے کام کرتے تھے, برے کاموں کی وجہ سے وہ برے تھے, جب برے کام چھوڑ دیے انہوں نے توبہ کی تو توبہ کرتے ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ اب برے نہیں رہے, وہ تو اللہ کے محبوب بندے ہو گئے. اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے جب وہ محبوب بن گئے, پہلے وہ برے تھے, کیوں برے تھے کہ وہ برے کام کرتے تھے, جب برے کام چھوڑ دیے توبہ کر لی تو پھر وہ بندے جو پہلے برے تھے اب وہ اللہ کے محبوب بندے بن گئے. جب وہ اللہ کے محبوب بندے بن گئے تو پھر آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت پھر ان پہ کتنا کرم کرے گا. وہ عام رحمت ہی اب عطا کرے گا یا اب وہ عام رحمت سے ہٹ کر اب خاص رحمت بھی عطا کرے گا, اب خاص رحمت عطا کرے گا. اور خاص رحمت کیا کہ اللہ کریم خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ رب العزت ان کی پہلی برائیوں کو جو انہوں نے کی تھیں جن کو اب چھوڑ دی ہے, ان پہلی برائیوں کو اللہ پاک بدل کے نیکیاں کر دے گا, نیکیاں کر دے گا. کہ کیے انہوں نے گناہ تھے لیکن اللہ پاک ان کو نہ یہ کہ گناہ معاف کر دے گا بلکہ اللہ رب العزت ان گناہوں کی جگہ پر ان کو نیکیاں عطا کر کے ان نیکیوں کا ثواب بھی عطا کر دے گا. یہ ہے خصوصی رحمت, خاص رحمت. تو اللہ رب العزت نے جب عام رحمت کا ذکر الرحمن کے اندر کر دیا تو ضروری تھا کہ اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت کا بھی ذکر کرتا, تو اللہ رب العزت الرحیم فرما کر اپنی خاص رحمت کا ذکر کر دیا. تو اس لیے اللہ رب العزت اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر وہ اپنی خاص رحمتوں کا بھی ذکر فرماتا ہے, عام رحمتوں کا بھی ذکر کرتا ہے. تو جب اللہ پاک کی رحمت عام بھی ہے اور خاص بھی ہے تو پھر بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لائیں, اللہ رب العزت کی اطاعت کریں, اللہ رب العزت کی بندگی کریں, اس کا ذکر کریں اور اللہ رب العزت کے محبوب سے محبت کریں, پیار کریں اور اس کے محبوب کی غلامی میں آ جائیں تاکہ اللہ رب العزت اپنی عام رحمت کے ساتھ نوازنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اپنی خاص رحمتوں سے بھی نواز دے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور اس کے بعد بھی اللہ کریم یہ فرما رہا ہے جب اللہ پاک نے ایمان والوں پر خاص رحمت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وہ جو خاص میرے بندے ہیں, کون ہے خاص؟ جو ایمان والے ہیں. وہ جو خاص میرے بندے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے میں بھی رحمتیں ان پہ خاص نازل کرتا ہوں اور ساتھ ہی میرے فرشتے بھی شامل ہیں. کیا ان کی ڈیوٹی ہے؟ میرے جو فرشتے ہیں وہ ان خاص بندوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا عام رحمت سے تو سب کو نواز رہا ہے, اب یہ جو تیرے خاص بندے ہیں ان پر تو اپنی خاص رحمتیں نازل فرما دے. یہ فرشتے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. یہ بھی وہ جو خاص اللہ پاک کی رحمت ہے نا, اس کا ایک یہ بھی حصہ ہے کہ اللہ رب العزت گناہ گاروں کے گناہ معاف کرتا ہے, توبہ قبول کرتا ہے, برائیوں کو گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے, اور فرشتے جو ہیں ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے اگلی آیت میں وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اجر کریم, کرم والا اجر اور ثواب وہ بھی تیار کر رکھا ہے. وہ جو آخرت میں دے گا وہ اللہ پاک نے ابھی سے تیار کر کے رکھ دیا ہے تاکہ وہ جب آخرت میں قیامت کے دن اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے نواز کر وہ جو خاص اجر ہے جو رب نے تیار کیا ہوا ہے اس اجر سے نواز دے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر الرحمن اور الرحیم یہ جو دو اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں ان کا میں نے یہ دو حوالے سے آج ذکر کیا ہے کہ ایک الرحمن
کا معنی معنوی اعتبار سے فرق جو ہے الرحمن کا معنی اور الرحیم کا معنی وہ الگ الگ ہے. تو یہ جو دو معنی آج بیان کیے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں دو اور معنی بیان کیے جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اے پاک پروردگار ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما اور ہمیں قرآن پاک کے ساتھ الفت محبت عطا فرما اور قرآن پاک ہمارے دلوں کے اندر اے پاک پروردگار اس کی برکات اور اس کی نورانیت اور روحانیت وہ ڈال دے اور پاک پروردگار سب کے ظاہر اور باطن کو پاکیزگی عطا فرما. ہمیں پاک پروردگار تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے پاک پروردگار پوری امت کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما. الہ العالمین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو غلامی عطا فرما. سب بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کی تو حفاظت فرما. ہمیں حفظ و امان میں رکھ اور داشت گردوں کی داشت سے سب کو محفوظ فرما اور پاک پروردگار ہمیں امن اور سلامتی عطا فرما. اور جو پاک پروردگار مختلف اوقات میں دہشت گردی کا شکار ہوئے پاک پروردگار ان سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. جو شہید ہوئے پاک پروردگار ان کو اجر و ثواب عطا فرما اور جو زخمی ہیں پاک پروردگار ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. الہ العالمین ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور پاک پروردگار اس دین کے اندر ہمیں مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر استقامت عطا فرما. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.